وجہ یہ ہے کہ ہر علاقے کی ایک اپنی علیحدہ اسٹریٹجی ہوتی ہے، نوعیت ہوتی ہے، اس کے حالات ہوتے ہیں. اس کے اندر جو چنیوٹ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ سرداروں کا ایک سرداری سسٹم ہے. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گائے چوری کروا لیں گے، آپ کی بھینس چوری کروا لیں گے، آپ کے مثلا آپ کے بچوں کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ زیادتی کریں گے. تو اس قسم کے معاملات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی بھی دیہاتی شخص جو ہے وہ اپنے دیہات کے دھڑے کو چھوڑ کر باہر نہیں جاتا. اس کے اندر کیسر احمد شیخ صاحب کو ایک دفعہ 97 کے اندر آزاد امیدوار کی حیثیت سے لوگوں نے الیکٹ کروایا. لیکن وہ کیسر احمد شیخ صاحب جو تھے اس وقت وہ دیہاتی لوگوں کا وہ جو معاملہ تھا وہ حل نہ کر سکے، نہ تو یہ چوکی تھانے کا کام کر سکے، نہ ان کے اور مسائل حل کر سکے. انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف پارلیمنٹ کی حد تک ہوں، مجھ سے اگر کوئی قانون بنوانا ہے تو قانون بنوا لیں، میں جو ہے یہ معاملات نہیں کر سکتا. تو اس سے جو تھے وہ لوگ وہ فیڈ اپ ہو چکے تھے. دیہات والے ووٹ نہیں دیتے تھے ان کو بھلے کسی بھی طور پہ. اور میں نے ابھی آپ کو یہ ایک چیز جو بتائی وعدے کی کہ ہمارے علاقے کی اسٹریٹجی یا نوعیت ایسی ہے کہ پورے پنجاب کے اندر پیپل پارٹی 7,000 10,000 12,000 15,000 ووٹ لے رہی ہے اور چنیوٹ کے اندر وہ 45,000 ووٹ لے رہی ہے. اچھا وہ وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے غلام بنے ہوئے ہیں، انہیں اس طرح سے جکڑا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ کسی شہر والے کو ووٹ نہیں دیں گے. انہیں پتہ ہے کہ اگر شہر والے کو ووٹ دیا وہ بن بھی گیا ہمارے کام نہیں آئے گا تو ہمارے جو سردار ہیں یہ ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کریں گے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ بیچارے ریت کی طرح ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انہوں نے اسی کو ووٹ دینا تھا، ان کو ووٹ دینا تھا. یہ اسٹریٹجی میاں صاحب کو وہ پرانی ساری ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جس وجہ سے انہوں نے بھی وہ خاموشی اختیار کر لی. میں یہ ضرور کہتا کہ کوئی ایسا انکار نہیں یہ نہیں کر سکتا کہ ہاں میں یہ ایک بندہ لیکن حالات کے مطابق جس جگہ پہ. لیکن اصل میں چیز یہ ہوتی ہے قربانی دینے والا بھی تو چاہیے. آپ کچھ کام آفیشلی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ان آفیشلی کر رہے ہوتے ہیں، اور ان آفیشلی کرنے کے لیے ایک بندہ قربانی بھی تو دینے والا چاہیے. وہ سامنے آگے بات مثلا کہ ایسا کام کرے کہ جو اس کا وہ پرانا سارا وہ کیا کہتے ہیں ماضی کے اوپر وہ کسی جگہ پہ وہ دھبا بن رہا ہو یا نشان لگ رہا ہو تو ایسی کوئی قربانی دینے والا بھی تو چاہیے. تو وہاں پہ چونکہ میرے حالات ایسے بن گئے تھے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بھی وعدہ کیا ہوا تھا اور وہاں کی اسٹریٹجی بھی یہ تھی کہ اگر میں کھڑا نہ ہوتا تو دیہات والے جو ہے وہ کبھی بھی ووٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شہر والے کو نہ دیتے. صرف میں ہی تھا کہ دیہات سے اتنا ووٹ. اور میں ابھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ریکاؤنٹنگ ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ 20 کا 40,000 بن جائے. یہ ووٹ جو تھا یہ ان کا اگر نکالا تھا تو صرف میں نے نکالا تھا. اور اس کی جو ہے وہ میاں صاحب کے پاس جو ہے وہ ان کو ساری ڈیٹیل بھی بتائی. اسی وجہ سے وہ خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کوئی ایسی جو ہے اس کے بعد بات نہیں کی. لیکن سر اس سے پہلے بھی یوٹیوب پہ ایک سرکولیشن کرتی رہی کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ جاپان والے شیخ کیسر محمود جو ہیں ان سے مسلم لیگ کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں تعلق نہیں، وہ میرا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ان کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے. ہاں نون کا کینڈیڈیٹ جو بھی وہاں پہ کیسر احمد ہے یہ نون کا کینڈیڈیٹ ہے. لیکن وہ جاپان والا کینڈیڈیٹ نہیں، وہ کینڈیڈیٹ یہ انہوں نے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اصل یہ ہوتا ہے کہ فیس کے اوپر کوئی قربانی دینے والا چاہیے اور وہ قربانی اللہ کے فضل سے میں نے دی اور یہ سیٹ نکال کہ کیا کہتے ہیں بھلے وہ سرفیسلی تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ہمارے 2 کینڈیڈیٹ ہیں کہ ایک جو ہے وہ خاموش رہے گا اور بغیر وہ ٹکٹ کے لڑے گا دوسرا. کیونکہ ہمیں یہ اسٹریٹجی اپنی علاقے کی دیکھنی ہے کہ وہاں سے ہم سیٹ کیسے نکال سکتے ہیں. وہ چھوٹے میاں صاحب سے میری کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، وہ بڑے میاں صاحب سے ہوئی. بڑے میاں صاحب جو ہے اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں، اس کو مانتے بھی ہیں. اب انہیں جب یہ سارے فیکٹس ان کے پاس گئے تو وہ اس چیز کو انہوں نے ایکنالج بھی کیا کہ واقعی یہ بات ٹھیک ہے. اگر کیسر محمود کھڑا نہ ہوتا تو یہ سیٹ جو ہے وہ پیپل پارٹی لے جاتی. یعنی کہ مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اور جو سینئر جو لوگ ہیں ان پہ آپ کے بارے میں یہ افواہ نہیں ہے کہ آپ نے بغاوت کی پارٹی سے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات نہیں. اچھا تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گاؤں کے لوگ تھے وہی سمجھتے ہیں کہ دوسرے شیخ صاحب جو ہیں وہ اگر ایم این اے بن جاتے ہیں تو وہ ان کے کام میں نہیں آ سکیں گے، ان کا کام نہیں کر چونکہ وہ شہر میں رہتے ہیں اور آپ پر ان کا اعتماد ہے کہ آپ ان کے کام آ جائیں گے. وہ تو اس شہر میں رہتے ہیں لیکن آپ تو وہاں سے 10,000 کلومیٹر دور جاپان میں رہتے ہیں تو آپ ان کی کس طرح کام آ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا جو نیٹ ورک تھا، ہمارا دفتر جو تھا وہ 99 سے وہاں پہ بلکہ 97 سے اسٹیبلش ہے. اور مشرف دور کے اندر بھی اللہ کے فضل سے آپ جا کے ادھر چیک کر لیں کہ مشرف دور کے اندر بھی ہم اپنے لوگوں کی سپورٹ کرتے رہے. اور یہ واحد ایسا تھا کہ کیا انہیں پتا تھا کہ اگر کیسر محمود چنیوٹ کے اندر نہیں بھی بیٹھا ہے تو اس کا بھائی جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے.
جب بھی ہمیں کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. اور ایسے ایسے معاملات کے نور محمد عوان صاحب سے آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ضد لگا کے بھی وہاں پہ ایک بندے کو انکاؤنٹر کرنے کا جو آرڈر ہو چکا تھا کہ شوٹ ایٹ سائٹ پہ, تو اس کی وہ جان بھی بچائی. اور بھی کافی ایسے کام ہیں کہ لوگوں نے اس ڈسٹرکٹ کے لیے نہیں پورے ڈویژن کے لیے لوگ یہ محسوس کرتے تھے کہ یہی لوگ ہیں کہ اگر یہ آئے یہ ہمارے کام جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اعتماد تھا دیہاتی لوگوں کے اوپر. جو آپ کے جاپان میں پرانے کولیگ تھے, جو آپ کے وفادار دوست تھے, انہوں نے آپ کے اس انتخابات میں آپ کا آزادانہ حصہ لینے کے جو فیصلہ تھا آپ کا, اس کی کتنے لوگوں نے آپ کی تائید کی, خفیہ طور پہ یا واضح طور پہ؟ آپ ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں جی, میں یہ بتاؤں آپ کو, یہ ایک چیز جو ہے آن دا ریکارڈ ہے, بھلے وہ چنیوٹ میں ہے یا کسی جگہ پہ بھی ہے. میں نے کسی شخص کو جب وہ یہ ہمارے معاملات یہ بن گئے میاں صاحب سے یا اس سے پہلے جب یہ بن رہے تھے بگڑ کے نا, تو میں نے کسی کو فورس نہیں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مجھے سپورٹ کریں. میرے خیال میں یہاں پہ سارے دوست بیٹھے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر ہم نے 10,000 سے زیادہ یوتھ ونگ کا نوجوان جو تھا ادھر بنایا تھا, ان کو بھی نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں قائد کو چھوڑ کر مجھے ووٹ دیں. یہ بالکل نہیں تھا. میری تو یہ خواہش تھی کہ جو لوگ کیسر احمد کو پسند نہیں کرتے وہ ووٹ مجھے مل جائے, کسی اور کو نہ ملے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا, کہ جو اسے پسند نہیں کرتے وہ میرے ساتھ کھڑے ہو جائے, مجھے ووٹ دے دے. لیکن یہ ہے کہ یہ ووٹ اگر وہ کسی اور کو چلا گیا تو پیپل پارٹی یہاں سے سیٹ نکال جائے گی, تو اسے میں نے روکنا تھا. میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا. تو یہاں سے موسٹلی لوگوں کو یہ چیز بتائی نہیں ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکلوز کی ہے, کہ جو الیکشن سے پہلے کی لاسٹ ملاقات ہے, الیکشن سے پہلے کی جو آخری ملاقات ہے, اس کے اندر جو یہ باتیں ہیں یہ میں نے کسی کو بتائی بھی نہیں. اس لیے لوگوں کی یہی خواہش تھی کہ اگر آپ سینیٹر بن جائیں, آپ کوئی اور چیز لے لیں, اتنی چیزیں آپ کے لیے آفرڈ ہے تو آپ کچھ بھی لے لیں. تو وہ اس حوالے سے باتیں ہوتی رہی. وہ آگے مجھ سے جاپان سے رانا صاحب بھی میرے خیال میں وہ بھی ایک آدھ دفعہ آئے, نور محمد عوان صاحب بھی آئے, اسی طرح سے مثلا ایک دو اور ساتھی بھی آئے کہ یار آپ جو ہے اگر وہ جو آفرڈ ہو رہی ہیں ان کو جو ہے وہ آپ اویل کر لیں. لیکن میں انہیں اس لیے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ میرے اندر کی بات تھی, اور اگر یہ پہلے سے یہ ڈسکلوز ہوتی تو شاید الیکشن کے اوپر افیکٹ ہوتا, اس وجہ سے. تو کئی لوگوں نے سر آپ کی کردار کشی کی وہاں جا کے, یہاں پہ خصوصی طور پہ جاپان سے اسپیشلی گئے آپ کے جو آزادانہ آپ انتخابات لڑ رہے اس میں رکھنا ڈالنے کے لیے. کیا ایسا واقعی ایسا ہے کہ بعض لوگوں نے جا کے یہاں سے اسپیشلی طور پہ آپ کے کردار کشی کی آپ کے اوپر, آپ کے اپنے ہی لوگ تھے وہ؟ دیکھیے جی, یہ تو وہ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ جن کے کردار کے اندر کسی قسم کی کمی کوتاہی ہو, ٹھیک ہے نا. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں ابھی جو پہلے ذکر کر رہا تھا کہ وہ دونوں جہانوں کے آقا, ان کے اوپر وہ ایک گڑیا کچرا پھینکتی تھی, اور جس دن اس نے کچرا نہیں پھینکا, کچرا آپ یہ دیکھ لیں نا اس کردار کشی سے تو کتنا بڑا ہوگا معاملہ جو یہ کرتے ہوں گے نا. تو وہ ایک کیا ہوا کہ کیا کہتے ہیں, جس دن وہ نہیں اس نے کچرا پھینکا تو جا کے پوچھا کہ کدھر ہے, پتہ چلا بیمار ہے, تیمارداری کرنے کے لیے چلے گئے اور وہ مسلمان ہو گئی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کردار کشی کرنے والے ہیں ایک وقت آئے گا وہ محسوس کریں گے کہ یار یہ جو ہم اس قسم کے بےہودہ قسم کے معاملات جو اس کے ساتھ کرتے ہیں, آگے سے جو ہے وہ بندہ کوئی اس کا جو ہے وہ جواب بھی نہیں دیتا, اور وہ کر کے اللہ کا ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خود محسوس کریں گے کہ ہم جو ہے غلط راستے پہ ہیں. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن ایک غلط بیانی کے ساتھ ایک جو ہوتا ہے کہ کیا نام ہے تہمت, وہ اس کے بارے میں یہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ جو بندہ کسی کے اوپر تہمت لگاتا ہے اس کے لیے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے, ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ ہوتا ہے, اور دوسرا کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی چیزیں کہ جو اس بندے میں موجود ہوں اور وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بیان کرے تو وہ بھی تہمت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں تہمت ہے, جو اس میں وہ چیزیں ہیں نہیں وہ تو بہتان ہے. تو اگر تہمت کے ساتھ جو ہے وہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے تو بہتان کے ساتھ پتہ نہیں کیا چیز ہے. تو یہ جو بھی لگاتے ہیں وہ میں تو ان کے لیے یہی کہوں گا کہ ادھر آئے دل پر ہنر آزمائیں, تو تہمتیں لگا ہم جگر آزمائیں, جو مرضی ہے کرتے رہے,
बोताल लगाते हैं, तोमते लगाते हैं, ये उनका काम है, ये उनका काम है, ये उनके ऊपर छोड़ दे और अल्लाह के ऊपर छोड़ दे। मेरा काम ये है कि बस ये है कि वो एक, मैं अपने इन दोस्तों के लिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मिसाल गलत है तो ये ना समझें, लेकिन ये होता है कि राहगीर चलते जाते हैं, रास्ते में सब चीज़ें आती हैं, राहगीर का काम है वो अपनी मंजिल की तरफ चलता जाए, वो बीच में जो है वो रुकना उसका काम नहीं है। अल्लाह ताला रहम करेगा, हम जिस नीयत के साथ है, जिस मंजिल की तरफ जा रहे हैं,